وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیوں بہنوں، اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے کچھ منتخب بندے بھیجے جنہیں ہم رسول کہتے ہیں، اور ان پر اپنی کتابیں نازل کیں، لیکن یہ تمام کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں۔ اس کے ماننے والوں نے ان میں کمی بیشی کر لی، کچھ بنیادی تعلیمات ان سے خارج کر دیں اور اپنی خواہشات کے مطابق کچھ چیزیں ان میں شامل کر لیں۔ اس طرح اللہ کی ہدایت گم ہو گئی اور اس کی رضا جاننے کا کوئی معتبر ذریعہ نہیں بچا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں قرآن مجید کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی آیات، اس کے الفاظ، بلکہ اس کا ایک ایک حرف اسی طرح محفوظ ہے جیسے وہ نازل ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ الحجر کی آیت نمبر 9۔ 1400 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن اس میں ادنا سی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے نسخے بے شمار تعداد میں دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ وہ کروڑوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور دنیا کی تمام زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہو گئے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ وہ روشنی ہے، گمراہیوں کے اندھیرے دور کرتا ہے۔ وہ شفا ہے، سینوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ وہ ذکرہ یعنی یاد دہانی ہے، پڑھنے والوں کو اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ وہ انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ قرآن سے دوری نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ان میں طرح طرح کی گمراہیاں پھیل گئی ہیں۔ ان پڑھ مسلمانوں میں توہم پرستی رواج پا گئی ہے۔ تعلیم یافتہ مسلمان مغربی تہذیب و افکار سے مروب ہو گئے ہیں۔ ان میں ایمانی جذبہ سرد پڑ گیا ہے اور حالات سے مقابلہ کرنے کی قوت کمزور پڑ گئی ہے۔ حالات کو سمجھنے اور مسائل کو حل کرنے کی بصیرت ان میں باقی نہیں رہی۔ شرک، بدعت اور الحاد کو امت کے اندر گھسنے کا راستہ مل گیا۔ مسلمان دین کے تقاضوں سے غافل ہوئے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ قرآن نازل کیا گیا تھا تاکہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے طریقے اور ناراضی کے اسباب معلوم کیے جائیں۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کیا جائے، اس طرح اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جن کاموں سے روکا گیا ہے اور وہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کو حرز جاں بنائے رکھا، اس کے احکام پر عمل کیا اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہے، انہیں دنیا میں عروج و اقبال حاصل ہوا اور وہ دوسری قوموں پر غالب رہے۔ لیکن جوں جوں وہ قرآن سے دور ہوتے گئے، اسی اعتبار سے زوال کا شکار ہوتے گئے۔ دنیا کی قومیں ان پر شیر ہوتی گئیں، ان کی ہوا اکھڑ گئی
اور وہ پستی کی انتہا کو پہنچ گئے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سچ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اسے پس پش ڈال دینے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پستی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم مسلمانوں کی ترقی اور تنزلی قرآن مجید سے وابستہ ہے۔ اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس سے رہنمائی حاصل کریں گے اور اس کے حکموں پر چلیں گے تو ترقی کریں گے، عزت و عظمت پائیں گے اور دنیا میں ہمیں وقار حاصل ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس سے منہ موڑیں گے، اس سے ہدایت نہیں حاصل کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ موطا امام مالک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی صحیح تلاوت پر قدرت رکھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی تعلیمات دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آئیے ہم عہد کریں کہ اگر اب تک ہم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تھے تو اب آئندہ پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر اب تک صحیح طریقے سے تلاوت نہیں کر سکتے تھے تو اب اس کا اہتمام کریں گے۔ اگر اب تک پابندی سے تلاوت نہیں کرتے تھے تو اب کریں گے۔ اگر اب تک بغیر سمجھے قرآن پڑھتے تھے تو اب اسے سمجھ کر پڑھیں گے۔ اگر اب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں تھا تو اب اس پر عمل کریں گے۔ اگر اب تک قرآن کی تعلیمات دوسروں تک نہیں پہنچاتے تھے تو اب اس کی کوشش کریں گے۔ جماعت اسلامی ہند کے ذریعے 14 سے 23 اکتوبر 2022 تک رجوع الی القرآن کے نام سے کل ہند سطح پر ایک مہم منائی جا رہی ہے۔ اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا قرآن سے رشتہ مضبوط ہو۔ یہ مہم وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے امت کے تمام افراد کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس مہم کا حصہ بنیں، قرآن مجید سے اپنے تعلق کا اظہار کریں۔ اس کے لیے ہم مختلف کام کر سکتے ہیں۔ اپنے محلے بستی میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں، اسکولوں میں قرآن کی تعلیم کا انتظام کریں، اپنے متعلقین کو قرآن مجید کا ترجمہ فراہم کریں، نکاح کے موقع پر قرآن کی کوئی تفسیر تحفے میں دیں، وطنی بھائیوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں۔ غرض جماعت اسلامی ہند کی جانب سے منعقد کی جانے والی اس مہم کا بھرپور ساتھ دیں، اس میں حصہ لیں اور قرآن کا پیغام دور دور تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔